قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے جب تفسیر مظہری لکھ رہے تھے اپنے شیخ مرزا مظہر جان جانان کے نام پر تفسیر لکھ رہے تھے، تو مرزا مظہر جان جانان کو کہا آپ بتائیں نا، آپ تو اولیاء اللہ میں سے، خضر زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو مرزا مظہر جانان صفت بصیر میں مراقب ہو گئے۔ صوفیاء کا ایک تناؤ دور ہوتا ہے صفت بصیر سے، اور کافی دیر بعد ہوش میں آئے اور فرمائے میں نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں مر چکا ہوں لیکن میں مرے ہوئے لوگوں سے افضل ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ڈیر خا جواب ہے، وہ کنڈورے پریشان دیستا ہو ڈیر خا جواب بڑھتا ہو۔ مطلب یہ کہ دنیاوی موت اگر آئی بھی ہے تو حق تعالی جل وعلا نے ان کو ایسی زندگی اور ضرورت حیات کی عطا فرمائی کہ گاہ بگاہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند واقعات مجھ پر گزرے ہیں، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے واقعہ یہ تھا کہ میرے جو بھائی زمین پر تھے، جو پہلے سے یہاں لوگ رہ رہے وہ جانتے ہیں، 2 سال پہلے 1 سال پہلے مر گئے، اس کو سانپ نے ڈسا تھا، اور ہم ایک جگہ لے جا رہے تھے جہاں پر سانپ کے ڈسے کو دم کیا جاتا ہے۔ میری والدہ صاحبہ بھی تھی، وہ بہت رو رہی تھی۔ بس کو رکوایا ایک مسافر نے، اور نیچے اترا ایک آدمی، اور اس نے میری والدہ کو کہا کہ اماں آپ مجھے 3 دفعہ کہے کہ اس کو دم کریں، اور پھر اس نے دم کرنا شروع کر دیا، اور میرے بھائی کو کہا سیدھا واپس گھر جاؤ، سکورتا نہیں ایس مار نیچے ختم دیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ اکھڑاس پانے میں بس واپس گئی چتا درگاہ لڑ نشی فقیر بابا دروان التا دم دیر مشہور گرا گئی۔ یہ ایک واقعہ تو اس زمانے میں جب اسکول پڑھتا تھا، اور بھائی کو چونکہ سامنے ڈسا تھا، وہاں ایک مزار ہے فقیر بابا علیہ الرحمت، وہ عام مزار ہے جیسے قبر ہوتی ہے، درخت کھڑے ہیں وہاں، ٹیلا میلا کچھ نہیں، کچی قبر ہے۔ ان کے جو بزرگ ہیں آس پاس وہ دم کرتے ہیں، اور اس سے آرام ہے۔ اس نے کہا پریدئی فقیر بابا نور فقیران نہ کھوڑے زئی کھولتا۔ دوسرا، یہ مینار ہم اس طرف بنا رہے تھے اور کنواں ادھر کھود رہے تھے، اور ہم بہت پریشان تھے۔ تو ایک آدمی آیا، مجھے کہتا ہے میں تمہیں جگہ بتاتا ہوں، یہاں کھودو میٹھا پانی نکلے گا، اور تم تو خود لوگوں کو کہتے ہو کہ مینار مسجد کی دائیں طرف ہو، محراب سے دائیں بائیں طرف، کیونکہ اس میں اذان ہوگی اور اذان خان ہمیشہ محراب سے بائیں طرف ہوتا ہے، یعنی مؤذن یہاں نہ ہو، یہاں کھڑا ہو، الا ان یؤذن عند الخطیب باذان الثانی، وہ علیحدہ ہے، وہ بین الیدین الخطیب ہے۔ اس کے علاوہ جو 5 وقت اذان ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر بائیں طرف ہو۔ تو مینار ادھر کر دیا ہم نے، اور کنویں کی جگہ اس نے بتائی، وہاں ہم نے کھدائی کی، پانی میٹھا شیرین نکلا۔ لیکن جس وقت وہ آدمی روانہ ہو گیا تو میں طالب علم بعد الظہر میں یہاں سے نکل کے اس طرف گیا، تو میں طلباء سے کہتا ہوں کہ اس آدمی کو لے آؤ نا واپس، چائے وائے پلاتے ہیں، اتنا پیارا مشورہ دیا۔ طلباء مجھے دیکھ رہے حیران ہو رہے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ حضرت کو کوئی اثر ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے غائب ہو گیا۔ میری غلطی یہ تھی کہ مجھے خود دوڑنا چاہیے، اس وقت صحت مند تھا، دوڑ دھوپ جانتا تھا۔ آدمی نکل گیا، برکات سب اس کی قائم دائم رہی۔ ایک جگہ میں امام تھا، وہاں
یہ زرگر برادری آباد ہے. ان کے کچھ لڑکے میرے پاس آئے کہ ہمارے والد صاحب کو 14 سال ہو گئے جو لیٹے ہوئے، پیشاب پاخانہ وہی کرتا ہے. پورے گھر میں انسانی غلاظت کی ایک تعفن ہے، اور میری والدہ تقریباً دیوانی ہو گئی خدمت کر کے. اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بچے گا نہیں، اور اسی طرح 50 سال بھی رہ سکتا ہے لنگڑا شل ہو کر. ایسی کوئی تدبیر جائز ہے کہ یہ مر جائے؟ کوئی انجیکشن لگائے، دوا دے دے. میں رابعہ یا خامسہ بنوری ٹاؤن پڑھتا تھا اور بڑا حیران ہوا کہ ایسا فتویٰ بھی لوگ مانگ سکتے کہ باپ کو خود مارے اگرچہ بیمار ہے. میں نے کہا یہ میرا کام نہیں، میں تو استاد سے پوچھوں گا، وہاں جا کے بنوری ٹاؤن سے پتہ کروں گا. تو میری ایک عادت ہے کہ کچھ اور باتیں بھی کر لیتا ہوں. میں نے کہا کاش کہ کوئی دنیا میں قابل عامل ہوتا، اس کا کام تھا اس کو اٹھانا. جب علاج معالجہ کام نہ کرے تو عملیات کام دکھاتی ہے، لیکن افسوس کے عاملین میں انسان کا بچہ نہیں ہے اور سارے الو کے پٹھے. اس طرح کوئی دو چار برا بلا کہا. میں اس لڑکے سے بات کر رہا ہوں اور ایک مہمان آیا اور سامنے وضو خانے میں اس مسجد میں بیٹھ گیا اور وضو نہیں کر رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. جب وہ لڑکا نکل گیا تو وہ وضو کر کے میرے پاس آئے سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے. مجھے کہتے ہیں کیا ہو گیا، بہت ناراض ہو؟ سارے حامل تو ایک جیسے نہیں، کوئی اچھا والا بھی ہوگا. میں نے کہا کبھی دیکھا نہیں، دیکھوں گا تو معافی مانگوں گا، آئندہ ایسا کہوں گا ہی نہیں. اس لڑکے نے کیا کہا؟ میں نے تقریر کی، گھر معلوم ہے. میں نے کہا چند باتوں کی پابندی کر سکیں گے؟ میں نے کہا بالکل، جو آپ کہیں گے کروں گا. کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس گھر میں جب جائیں گے، جب تک میں بیٹھوں گا اس وقت تک نہ کوئی چلے گا قدم لے گا، اور نہ کھانا پینا، اور نہ شربت، نہ چائے، نہ اس کا کوئی تذکرہ ہوگا. میں نے کہا میں ان کو پابند کر لوں گا کہ جب تک یہ مہمان آپ کے والد کو دم کر رہا ہے، خبردار کے کھانے پینے کا یا کوئی فرض آیا اور گیا. دوسری بات یہ کہ تم میرا نام پتہ نہیں پوچھو گے، مجھے کہہ رہے ہیں. تیسرا یہ کہ آپ وہاں بیٹھے رہیں گے، جب میں حدود سے نکل جاؤں گا تو آپ اٹھیں. تو مجھے کہا کوئی بے ادبی تو نہیں ہوئی، ان میں کوئی خلاف شرع بات ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو قرآن شریف لے آیا، مجھے کہا اس پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے. جب قرآن شریف لے آیا نا تو میں نے پیشانی پیٹی. میں نے کہا سکھ صاحب اقتدار بلا ہے، دیکھو پورا طاقت ہے وہ سر، دیکھو کوئی دے رہا ٹول کار دے اس کا ہی، اور زی اتڑا لگ بالکل اس قرآن پہ ہاتھ رکھے. میں نے ہاتھ رکھا. کائے کے لیے ہاتھ رکھا ہے؟ میں نے کہا جب تک آپ وہاں تشریف فرما ہوں گے تو نہ کوئی کھانا پینا آئے گا، نہ کوئی چائے شربت کا پوچھے گا، نہ کوئی فرد بشر آئے گا، کوئی قدم نہیں لے گا. دوسرا یہ کہ میں آپ کے نام پتہ نہیں پوچھوں گا. اور تیسرا یہ کہ جب تک آپ غائب نہ ہوئے ہو میں اٹھوں گا نہیں وہاں. پھر مجھ سے پوچھتے بے ادبی تو نہیں، آپ خفا تو نہیں ہوئے؟ یہ تو آپ کو عجائب دکھانے کے لیے ہو رہا ہے. مجھے کہ چلے؟ چلے. قریب جگہ تھی، 5-10 منٹ میں ہم وہاں پہنچ گئے. اس کے بیٹوں کو بلایا باہر. میں نے کہا اور کون کون ہے گھر میں؟ کہا امی ہے. میں نے کہا سب بات سنو میری. یہ ساری باتیں ان کو ایک ایک کر کے بتائی اور ہم اندر داخل ہو گئے. جب اندر داخل ہوئے تو وہ ایسے پنجوں پہ ہو گیا اور اس کو کہتے ہیں یہ کونا توڑو، یہ کونا توڑو. ہر کونے سے کمبل نکلتا ہے، اس میں سڑا ہوا گندا گوشت کا پھینکو باہر. اور جب میں نہیں دیکھتا ہوں تو میری طرف دیکھتا ہے ایسا. اور وہ شل جو پڑا ہوا تھا اس کو کہتے ہیں اٹھو اٹھو.
14 سال سے پڑا ہوا تھا. وہ اٹھا, کہا دیوار پکڑو, دیوار کے ساتھ ساتھ چلو. اٹھ گیا. جب دیوار ختم ہو گیا کہ خود چلو, روانہ ہو گیا. اس کے بیٹے کو کہا تولیہ, صابن, جوڑا لے جاؤ, کپڑا, مسجد میں نہلا کے اور 2 رکعت پڑھوا کے حضرت کی مسجد میں وہ یہاں لے آؤ. وہ چلا گیا. میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ بھی بیٹھا ہے. 15-20 منٹ میں واپس آ گئے. مجھے کہتے ہیں کوئی طاقتور خیر کا عامل نظر آیا؟ میں نے کہا بالکل. میں رونے لگا. میں نے کہا آپ نے بہت زیادہ احسان کیا لیکن مجھے بالکل باندھ دیا. ایس جیسے بہت غلام آپ کے پیروں میں ہوں گے. یہ ایک تھوڑا ہی ہے, دیکھیں ذرا آپ دم میں نبھا دینا. وہ یہ ایک تھوڑا ہی ہے, ایسے خدا کے بہت بندے ہوتے ہیں. یہ آپ کو دکھانا چاہتا تھا میں. اور بس آخری مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرا سینہ چوما اور مجھے کہا میرے سر پہ ہاتھ رکھو. کہا آپ درس حدیث دیں گے, تفسیر دیں گے. اس وقت کوئی اس قسم کا نظام نہیں. رابعہ کا طالب علم تھا. یہ آپ مجھے یاد رکھیں گے, آپ زبردست حافظے کا مالک ہیں اور بہت فائدہ ہوگا امت کو. میں زار و قطار ہوتا ہوا وہاں کچھ بیٹھا رہا. پھر جب یقین ہوا کہ وہ نکل گیا, واپس آیا. شام کو دنیا جمع ہو گئی. جتنے لنگڑے ہیں کراچی کے پلنگوں میں ڈال کے لا رہا ہے. میں رخص ہی منا خار بچو ماں سے ٹیکا اسی طرح سے بوڑھیا سے رخص ہی لڑ گئے بس راڑو. اس لیے مجھ سے تو ایک قابل قدر ہستی نکل گئی تھی. بہت غمگین تھا. استاد محترم مفتی ولی حسن نے کہا کہ میری بھی ایک بہت قیمتی خاتون بیمار ہے, سنا ہے آپ. میں نے کہا حضرت اس کا سننا ہی بھیانک ہے. میں کسی دن عرض کروں گا, مجھے معاف فرمائے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہی خضر مختلف رنگوں میں ہے. یہ دنیا کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے. اتنا چٹ پٹ اور اتنے طاقت کے ساتھ ظاہر کرنا. اللہ رب العالمین نے حضرت خضر کو ایسے تکوینیات کے خزائن دیے ہیں. اور ایک واقعہ اور ہے. ان دنوں میں میری ترجیح موت خضر کو ہو گئی تھی اور باقاعدہ درس کے بعد مجھ سے لڑنے آیا. مجھے کہا آپ کی شان کے لائق نہیں ہے اس طرح بات ہے. میں جی یہ تو میں نے بعض بزرگوں پہ اعتماد کیا, کل میں دوبارہ درس دوں گا اور حیات ثابت کروں گا. کہ آپ کے استاد میں کوئی ممات کا قائل تھا؟ میں نے کہا نہیں. کہا بس اسی پہ کھانے رہو. میں نے کھانے ہوں, وعدہ کرتا ہوں. قاضی